السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد سینیورٹی لسٹ میں سر فہرست لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اپنی فوجی سروسز کے دوران کیا خدمات سر انجام دیں؟ بچپن ہی میں اپنے ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جانے والے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی سروسز جوائن کرتے ہوئے رشتہ داروں کے خانے میں کیا لکھا تھا؟ جنرل ساحر شمشاد مرزا اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اور ہاں، اگر شہباز شریف نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو افواج پاکستان کی کمان نہیں سونپی ہوتی تو اور کون کون سے جرنیل آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے؟ تو جناب، آج ہم لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بائیوگرافی جاننے والے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے تھے۔ ایسے میں ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے طاقتور عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف کا سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، 2019 میں عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی۔ جنرل باجوہ اپنی 3 سالہ ایکسٹینشن کی مدت کے بعد ریٹائرڈ ہونے جا رہے تھے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا سب سے سینئر پوزیشن پر تھے اور دونوں اہم عہدوں یعنی کہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف دی اسٹاف کمیٹی کی دوڑ میں شامل ہو گئے تھے۔ دوستو، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا سیلف میڈ انسان ہیں۔ ان کا آبائی علاقہ تو چکوال ہے، لیکن انہوں نے اپنا بچپن شہر اقتدار یعنی کہ اسلام آباد میں گزارا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ابھی ساحر شمشاد چھوٹے بچے تھے کہ ان کے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے۔ ننھے ساحر شمشاد مرزا کے خاندان میں ایسا کوئی بھی فرد موجود نہیں تھا جو کہ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا بوجھ اٹھا سکتا۔ انہوں نے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اسلام آباد ماڈل اسکول سے میٹرک کر لینے کے بعد انہوں نے اسلام آباد کالج فار بوائز میں ایڈمیشن لیا تھا اور یہاں سے انٹر لیول کی تعلیم مکمل کی تھی۔ دوستو، ساحر شمشاد مرزا کو بچپن ہی سے فوج میں بھرتی ہونے کا بہت شوق تھا اور انہوں نے اپنے شوق کی راہ میں کسی بھی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیا تھا۔ دوستو، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے ٹریننگ لی اور 1985 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ فوج میں کمیشن حاصل کر لی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب انہوں نے پاک آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے خانے میں اپنی یونٹ 8 کور سندھ ریجمنٹ کا نام لکھا تھا۔ ایک مرتبہ جب ساحر شمشاد مرزا سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون کون ہے تو ان کا جواب تھا، دنیا میں میرا کوئی دوسرا خاندان نہیں ہے، اس لیے میری یونٹ اور پاکستانی فوج میں ساتھی سپاہی میرے خاندان کے افراد ہیں۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد ماڈل اسکول کی ایک تقریب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی موجود تھے۔ یہاں انہوں نے اپنے اساتذہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل شمشاد مرزا نے سکندر اعظم کا ایک قول دہرایا۔ وہ قول یہ تھا کہ میرا والد مجھے آسمان سے زمین تک لے کر آیا ہے، لیکن میرے اساتذہ نے مجھے زمین سے واپس آسمان کی رفتوں تک پہنچا دیا ہے۔ دوستو، جنرل ساحر شمشاد مرزا نے یہ بھی بتایا کہ میں اپنے دونوں بچوں کو آج بھی اپنی کتابیں اور کاپیاں دکھاتا ہوں۔ چونکہ میں خود سرکاری اسکولوں کی پروڈکٹ ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بیکن ہاؤس یا روٹس انٹرنیشنل اسکول میں داخلہ نہیں کروایا، بلکہ وہ آرمی پبلک اسکول میں پڑھتے رہے ہیں۔ دوستو، اب لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے کیریئر کی بات کریں تو فوج میں بہت متاثر کن کیریئر رہا ہے۔ 88 میں وہ لیفٹیننٹ بنے، 1991 میں وہ کیپٹن اور اس کے 5 سال بعد وہ پروموٹ ہو کر میجر بن گئے۔ 2001 میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے دور میں ساحر شمشاد مرزا لیفٹیننٹ کرنل بنائے گئے۔ 5 سال بعد وہ ترقی پا کر کرنل بن گئے اور پھر 2012 میں انہیں 1 اسٹار جرنیل یعنی کہ بریگیڈیئر بنا دیا گیا تھا۔ سال 2015 میں ساحر شمشاد مرزا کو میجر جنرل اور 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا۔
لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ان کی عسکری خدمات کے اعتراف میں ہلال امتیاز سے نوازا جا چکا ہے۔ دوستو، گزشتہ 8 برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر بھی کام کیا ہے۔ ان کو جنرل راحیل شریف کے آخری 2 برسوں میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی۔ اپنی اس حیثیت میں وہ GHQ میں جنرل راحیل شریف کے اس کور ٹیم کا حصہ تھے، دوستو، جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی تھی اور کوارڈینیشن گروپ میں بھی کام کرتے رہے۔ دوستو، پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل اس گروپ نے ہی بین الاقوامی مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا سرتاج عزیز کی زیر قیادت گلگت بلتستان میں اصلاحات کے لیے بننے والی کمیٹی کا بھی مشاہدہ کر رہے تھے اور اس کا حصہ بھی تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل اسٹاف تعینات کیا گیا، دوستو، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوج میں عملی طور پر چیف آف دی آرمی اسٹاف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئے تھے۔ دوستو، اس حیثیت میں وہ خارجہ امور اور قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے۔ 2021 میں چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی اسٹریٹجک میٹنگ میں وہ سابق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ تھے۔ اکتوبر 2021 میں انہیں کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کیا گیا تاکہ انہیں آپریشنل تجربہ حاصل ہو جائے اور وہ اہم عہدوں کے لیے اہل ہو جائیں۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیف آف آرمی اسٹاف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف دی اسٹاف کمیٹی بننے کے لیے ایک مضبوط امیدوار تھے۔ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرنا تھا کہ جنرل باجوہ کا جانشین کسے بنایا جائے۔ دوستو، جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد سب سے سینئر ترین جرنیل جنرل سید عاصم منیر تھے۔ 24 نومبر 2022 کو وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس سے منظوری کے بعد وزیر اعظم نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف جبکہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف دی اسٹاف تعینات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ساحر شمشاد مرزا کے 2 بیٹے ہیں، بڑا ایک بیٹا جونیئر فوجی افسر ہے جبکہ چھوٹا ابھی زیر تعلیم ہے۔ دوستو، لیفٹیننٹ جنرل شمشاد مرزا جیسے سیلف میڈ انسان دراصل اس وطن کے اصلی ہیرو ہیں، جن کی زندگی سے معاشرے میں بسنے والے افراد محنت، ایمانداری اور لگن کا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے اور اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔